اور ایسے علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہم کو حق اور باطل بتاتے ہیں. یا ضمن ایک بات میں آخر میں ایک جملے میں بتاؤں گا کہ اگر اہل حق علماء سے غلطی ہو جاتی کسی مسئلے میں تو ان کو اہل بدعت میں شمار نہیں کرنا چاہیے. اہل حق علماء سے بھی علمی اعتبار سے کسی مسئلے میں غلطی ہو سکتی ہے، منہجی اعتبار سے بھی کوئی غلطی ان سے ہو سکتی ہے، اور بڑے عالم سے بھی ہو سکتی ہے. اب نوجوان ڈنڈا لے کے ترازو لے کے بیٹھ نہ جائیں اور بڑے بڑے علماء پر بھی حکم لگانے لگیں، ان کا بھی منہج صحیح نہیں ہے. ایسا نہ کریں، اس کام کو علماء کے سپرد کریں. یہ بہت نازک کام ہے. ایک ہی دوا سارے لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، ایک ہی چیز سے ساری چیزوں کو نہیں پرکھا جا سکتا ہے. یہ علماء کا کام ہے. بعض اوقات کسی عالم سے بھی منہجی معاملے میں، کسی اصولی معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ماضی میں ہوئی. بہت سارے اقوال علماء کے تھے، وقت نہیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، لیکن بڑے عالم سے بھی کسی مسئلے میں غلطی ہو سکتی ہے. نوجوان جلد بازی میں گڑبڑ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء پر اس طرح کے یعنی کلمات اور حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا منہج صحیح نہیں، ان کا منہج صحیح نہیں. آپ اپنے ہاتھ میں وہ چھری نہ رکھیں جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ڈاکٹر کو کام کرنے دیجئے، آپ وہ کام مت کر دیجیے. یہ نہیں بولی چھری ہے نا اور کیا رہتا، کاٹنا ہی تو پڑتا نا، مجھ کو بھی آتا، نہیں کیجیے. آپ علماء کو کرنے دیجیے، اور ہر ایک پر آپ حکم نہ لگائیں. آپ حکم کو نقل کریں، اپنی طرف سے حکم نہ لگائیں. اس کو یاد رکھیں. دوا کی چٹھی آپ لے کے جائیے، کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو چٹھی مت لکھیے، اپنی طرف سے دوا مت لکھیے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے صحیح منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں.